بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے۔ الوداعی مجالس خمسہ کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ رموز قرآن اور ارشاد معصومین پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کل عرض کیا گیا کہ تفسیر قرآن بغیر معصوم کے قول کے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تفسیر معصوم سے اس لیے ضروری ہے کہ وہاں خطا کا امکان نہیں۔ اگر ہم کسی اور راوی سے کسی آیت کی تفسیر لے لیں تو اس کے حافظے پر یقین نہیں کیا وہ پورے نام روایت کے صحیح سنا رہا ہے، کیا اس نے یقین کے ساتھ جو نام لیے راویوں کے، کیا وہ سب سچے راوی تھے؟ درمیان میں کوئی ایسا نام آ سکتا ہے کہ جس کی سچائی پر شک ہو۔ اس لیے ہم چونکہ ارشاد ہے، دیکھیے سرکار دو عالم کا یہ ارشاد اتنا اہم ہے کہ جب مولا علی کے لیے سب نے کہا کہ بھئی باہر آئیے، آپ سے بات کرنا ہے، تو آپ نے جواب یہ دیا کہ ہم کو رسول اللہ نے ایک وصیت کی ہے، اور وہ ہے کہ یا علی قرآن تو مکمل موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن تھا۔ یہ بھی شک ہر کلمہ کو دور کر لے کہ قرآن کسی اور نے لکھا یا کسی اور نے ترتیب دیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اتارنے والا اللہ، معصوم وہ بھی، نبی بھی معصوم، تو اب معصوم کے ہاتھ سے لکھوایا جائے گا۔ اس لیے جیسے جیسے آیات آتی گئیں، کہ یہ جملہ میں روایت کا کہہ رہا ہوں، جیسے جیسے آیات آتی گئیں رسول اللہ حضرت علی سے کہتے گئے کہ لکھتے جاؤ، یہ روایت کے جملے ہیں۔ لیکن میں ایک بات یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ علی کا حافظہ ایسا ہے کہ جو آتا جا رہا ہے وہ یاد ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ پھر لکھوایا کیوں علی سے؟ کہ علی سے اس لیے لکھوایا جا رہا ہے کہ امت کو ضرورت ہے اس کی۔ پوری امت کو یاد نہیں کر سکتی تھی نا، سورے نہیں یاد کر سکتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک صاحب کا ارشاد تاریخ میں موجود ہے کہ میری عمر ہو گئی 60 سے اوپر، اب تک کوشش کے باوجود سورہ بقرہ یاد نہیں ہوا۔ عرب ہیں آپ، عربی آپ کو آتی ہے، تو انہوں نے یہ اظہار کر دیا کہ میرے حافظے نے میرا ساتھ نہیں دیا کہ میں سورہ بقرہ یاد کر لوں۔ یہ تو ان کا بیان تاریخ میں رہے گا، تو یہ انگریزوں نے بھی پڑھا ہے، یہ روایت انگریزوں نے پڑھی ہے کہ سورہ بقرہ یاد نہیں ہوا۔ اب رمضان میں ایک لائن لگتی ہے امریکن ایمبیسی میں، یہ لیٹر ہے اور ہم جا رہے ہیں، ہم کو دعوت نامہ دیا گیا ہے امریکہ کی فلاں مسجد میں ہم کو تراوی پڑھانی ہے، یہ دعوت نامہ ہے۔
اب وہاں ایک ہی سوال، وہ یہ نہیں کرتے کہ ہمیں آپ پہ شک ہے کہ آپ مولانا ہیں کہ نہیں، آپ وہاں رک جائیں گے یا امریکہ میں رک رہے ہیں. وہ ایک ہی سوال کرتے ہیں، بیٹھیے یہاں اور سورہ بقرہ سنا دی. اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو وہاں تو زبانی پڑھنا ہوتا ہے، تو جو سنا دے وہاں بیٹھ کے اس کو ویزا مل جاتا ہے. تو اب تک امریکہ کا ویزا اس وجہ سے مل جاتا ہے مولاناؤں کو کہ اگر کسی کو سورہ بقرہ یاد، مجھے نہیں پتا، اخبار میں آنا چاہیے تھا کہ 70 علماء آئے تھے ویزا لگوانے، تو کسی ایک نے سنا دیا تو امریکہ کے منہ پہ تماچا تو لگ جاتا. لیکن کوئی خبر ایسی نہیں آئی. یہ خبر تو آئی کہ سب فیل ہو گئے، ویزا نہیں لگا. تو سورہ بقرہ اب تک ویزا بنا ہوا ہے. اب آپ سوچئے کہ علی امت کے لیے کتنی بڑی نعمت تھے. علی کہہ رہے تھے صرف سوروں کی بات نہ کرو، مجھے تو یہ تک یاد ہے کہ کتنے بجے اترا، صبح تھی کہ شام کے دوپہر. اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں کہ شان نزول کیا ہے، یہ آیت کس کے لیے آئی، کس وجہ سے آئی، کیوں اللہ نے اتاری. اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ اس آیت کا ظاہر کیا ہے، اس آیت کا باطن کیا. تو اب اگر دیکھیں اتنی چیزیں موجود ہیں نا، اتنے قول موجود ہیں، تو اس کو عقل تسلیم کرتی ہے. تو پوری امت نے قرآن کی تفسیر علی سے کیوں نہیں لی؟ کیوں نہیں لی؟ یعنی علی کے شاگرد عبداللہ ابن عباس سے تفسیر لے رہے ہیں آپ. یہ کیسے حیرت کی بات ہے؟ جو علی سے سیکھ رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، یہ تو علی سے سیکھ رہے ہیں بھیا. رات بھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کیا چپکلی آ گئی، چوہا آ گیا، کیا خطرناک شیر ویر تو نہیں آ گیا، کیا چیز آ گئی ہے ایسی خطرناک کہ پریشانی ہو گئی ہے، اعلان تو کریں کیا چیز آ گئی ہے. چڈا تو وہاں جعفر کیا اس دن اتنا بڑا بیٹھا تھا، میں نے مجھے پکڑنا آتا ہے، بچپن سے پکڑا. وہ پکڑا ایسے جاتا ہے کہ اوپر کے جو اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، ٹانگیں، وہ ترچھی ایسے ہوتی ہیں. تو جہاں پہ وہ یہ ہے نا، یہ دیکھیے بنا رہا ہے وہ ترچھا، تو یہاں سے نہیں پکڑنا، اس لیے کہ وہ کانٹا مارتا ہے، مارتے بڑی دیر تک کھلی ہوتی ہے، اس کے ہوتا ہے کانٹا. تو یہ دونوں گھٹنے اس کے یوں کر کے یوں پکڑے جاتے. کتنی دیر میں پکڑا رہا اس کو، پھر بعد میں کسی نے پلاسٹک کا تھیلا لایا، اس میں بند کر دیا. اتنے آتے تھے یہ ٹڈے ہمارے یہاں لکھنؤ میں گھروں میں کہ ہم لوگ کھیل تھا یہ، اڑ رہے ہیں، اڑتے میں پکڑ لیتے. اس سے کیا ڈرنا. اس کے اوپر ایک خطبہ ہے مولا علی کا نہج البلاغہ میں. دیکھیں یہ ٹڈے اور ٹڈیاں حملہ کرتی ہیں کھیتوں پر اور پوری فصل کھا جاتی ہیں. کئی ہزار آتے ہیں، 5,000، 10,000، 25,000، 30,000، 40,000، لاکھ. ایسا کیا میں نے خود دیکھا ہے کہ میرے گھر کے اوپر سے جب ان کا کارواں گزرتا تھا تو اندھیرا ہو جاتا تھا اور چلتے چلے جا رہے، ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. ایک دم سے یہ بنتے ہیں جب سردی شروع ہوتی ہے، اسی زمانے میں فصلیں جو ہیں وہ پک رہی ہوتی ہیں اور یہ ایک دم حملہ کھیتوں پہ کرتے ہیں. تو مولا علی نے گفتگو کی کہ اگر قدرت کو سمجھنا ہے تو اس ٹڈی کے بناوٹ کو سمجھو، اس کے پروں کو دیکھو، اس کی آنکھوں کو دیکھو، اس کے سر کو دیکھو، اس کی ٹانگوں کو دیکھو، اس کے پرواز کرنے کو دیکھو. توحید کی نشانی بنا کے. تو بھائی وہ توحید کی نشانی اگر مجلس سننے آ گئے تو بیٹھا رہنے دیجئے، اور پکڑنا آیا تھا تو پکڑ لیجئے یا اڑا دیجئے، اپنا کہیں چلا جائے گا. رات میں تو روشنیوں کی تلاش میں نکلتے ہیں، اندھیرے سے نکل کے. دیکھیے ایک ٹڈی، ایک چھوٹا سا کیڑا جو برسات میں بنتا ہے، وہ بھی رات کو
روشنی کی تلاش میں نکلتا ہے. یہ سرکار کی امت کیسی ہے؟ اندھیروں میں پڑی ہے. علی جیسا آفتاب موجود ہے, روشنی نہیں تلاش. علم کی روشنی کیوں نہیں تلاش کرتے؟ جب کہہ دیا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, تو راویوں سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ کیا اسلامی ملک میں حیرت کی بات نہیں ہے کہ نہج البلاغہ کو تو سب کو پڑھانا چاہیے تھا, ہر کورس میں رکھتے, رکھا کہاں جا کے آپ کو پتا ہے؟ کراچی یونیورسٹی میں اور دوسری یونیورسٹیوں میں پولیٹیکل سائنس میں اگر ایم اے کرے گا کوئی تو اس کے کورس میں نہج البلاغہ, اور وہ بھی کسی شیعہ کی لکھی نہیں, رئیس احمد جعفری اہل سنت, اور پبلشر بھی جو پسند کیا فیروز اینڈسن, وہ بھی اہل سنت. چلیے اپنے اطمینان کے لیے رئیس احمد سے لکھوایا یونیورسٹی والوں نے مقدمہ پیش لفظ, تو انہوں نے یہاں سے شروع کیا کہ تمام اہل سنت بھائیوں سے میں یہ کہوں گا کہ تعصب کی تمام اندر سے باتیں نکال کے صرف علم کی روشنی میں اسے پڑھیں. اگر علی نے کسی کو برا کہا ہے تو آپ برا نہ مانیں, یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ علی جیسا بااخلاق انسان بھی اگر کسی کی برائی کر رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہو, اس کی کوئی وجہ ہوگی, اس میں خوف زدہ نہ ہو. تو اگر امت اپنا یہ اصول بنا لے کہ علی اگر کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو کسی وجہ سے, اور اگر برائی کر رہے ہیں تو کسی وجہ سے, اب ہم علی سے پوچھیں گے کہ آپ جو کچھ عمل کرتے ہیں, کسی کو برا کہہ رہے ہیں اور کسی کو اچھا, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو علی ایک ہی جواب دیں گے کہ علی نے اپنی پوری زندگی میں جو بھی کام کیا اس کے لیے کیا. اگر گلا بھی کاٹا ہے تو اپنی ذاتی دشمنی پر نہیں, اگر مرحب و انتر کو قتل کیا ہے تو اس کی خوشنودی کے لیے. علی نے کوئی کام اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا, بلکہ نفس تو اللہ نے لے لیا تھا, نفس وہاں تھا جو اس کی مرضی, جو اس کی مرضی. تو ہم ہر لفظ, قرآن کا ہر لفظ, اگر کسی نے کچھ لکھ دیا تو ہم اس کو ایک دم یہ نہیں کہہ دیں گے کہ صحیح لکھا ہے کسی نے, ہم دیکھیں گے معصوم یہاں پر کیا کہتے ہیں. فرات کوفی ایک مورخ ہے, مفسر ہے, اس نے لکھی تفسیر فرات کہلاتی ہے, کئی بار چھپی, یہاں بار بار پاکستان میں چھپتی رہتی. اس نے سورہ الحمد بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک تمام سوروں کے بارے میں, آیات کے بارے میں لکھ دیا, اور ہر معصوم کیا کہتا ہے, معصوم کیا کہتا ہے, امام کیا کہتا ہے, معصوم پوری کتاب موجود. امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر, تفسیر حیدری لاہور سے چھپتی رہتی, موجود ہے. امام نے فرما دیا, جو امام نے فرما دیا ہمارے لیے حرف آخر ہے اور حرف حق ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور اسی عقیدے پر 1400 سال سے ہم قرآنی آیات کی تفسیر کر رہے ہیں. اب وہ آیات کہ جو کسی کے سمجھنے کی نہیں ہیں قرآن کی, اور اس کے لیے تمام مفسرین یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ آیات جو قرآن میں موجود ہیں یہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں, یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کا راز ہے. وہی میں نے موضوع رکھا ہے رموز قرآن, یعنی قرآن کے راز. تو مودودی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں ان آیات کے لیے کہ اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے پورے دیں اور اس کے معنی تلاش کرنا چلیں, تو اسی کو کہتے حروف مقطعات. اس کے معنی بھی نہیں لکھے جاتے. معنی کیسے لکھے جائیں گے؟ اس لیے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضور پہ جب سورہ نازل ہوتا تھا مکے میں, تو حضور بغیر مجمع کے تو نہیں پڑھ سکتے تھے, یہاں تک گفتگو ہوئی تھی, یاد ہے نا کل. تو اللہ نے یہ حکم دیا
کہ جب تک مجمع نہ آ جائے تب تک سورہ نہیں سنائیے گا. تو تمام انبیاء سب کو یہ حکم تھا کہ پہلے مجمع جمع کرو. اب بھائی مجمع کیسے جمع کیا جائے؟ ہمارے ہاں تو چلیے اب 1400 برس کے بعد طریقہ ہم نے سیکھ لیا کہ بھائی ذل رضا کو پہلے بھیجو، مجمع ہو جائے تو پھر چلو. تو ہمارے پاس تو مجمع جمع کرنے کا طریقہ جو ہے اس کا نام ہے ذل رضا. اب وہ مانے یا نہ مانے، اب یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ بھئی 4 آدمیوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو بڑا کمال کرتے ہیں. اگر ذل رضا سے پہلے کسی کو پکڑیں تو پھر وہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے، جب تک کہ اس کا امتحان نہ ہو جائے. تو ہمارے تو بچے بھی ممبر پہ بیٹھ کے جب امتحان دے دیتے ہیں کہ بھئی ہم پاس ہو گئے تو پھر انہیں بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ ممبر پہ جائیے، آپ بچپن میں ہی ایمان پا گئے. یعنی یہ بچہ ممبر پہ جا کے کوئی غلطی نہیں کرے گا جب پورے مجمع کو یہ یقین ہوتا ہے کہ 10 برس 15 برس کا بچہ جو ممبر پہ پڑھ رہا ہے یہ صحیح پڑھ رہا ہے. جب ہی واہ واہ ہو رہی ہے تو ضمیر اختر جس نے 50 سال ممبر پہ گزارے ہیں وہ ممبر پہ کوئی غلط چیز کیسے پڑھے؟ دیکھیے میں پورے مجمع کا ٹھیکیدار ذہنوں کا نہیں ہوں، میں یہ تو پتہ لگا سکتا ہوں کس کی صورت کیسی ہے، میں نام جانتا ہوں. بھائی تو اتنے برسوں میں ہمیں نام بھی یاد ہوگا. ایک صاحب نے مجھ پہ مضمون لکھا کہ پہلا خطیب دیکھا ہے جو اپنے سامعین کے نام بھی جانتا ہے. یہ لکھا گیا ایسا، ورنہ اوروں کا امتحان لے لیجئے. پیچھے سے کوئی بولے کسی مولانا سے مولانا ہمارا نام بتائیے تو وہ کہیں گے کیا میں سلونی کہہ رہا ہوں؟ یہاں سلونی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ چونکہ 3 نسلوں سے چہرے دیکھ رہے ہیں تو اگر وہ نام بھی نہ بتائے تو میں پہچان جاؤں گا یہ پوتا کس کا ہے، اس لیے کہ دادا کی شکل پہ ہوگا. یہ بھی میرے لیے مشکل نہیں ہے. اتنا پڑھنے کا عادی ہو گیا، چہرہ دیکھنے کا عادی ہو گیا. یہ تو بات کراچی کی ہے جہاں پڑھتے ہوئے 40-45 سال ہو گئے ہر محلے میں. تو یہ مشکل باتیں. ارے لکھنؤ میں جاتا ہوں کبھی کبھی، لکھنؤ چھوڑے 40-45 سال ہو گئے، اور ابھی بھی جب جاتا ہوں تو جب کوئی سلام کرتا آپ نے مجھے پہچانا، میں نے کہا کیوں نہیں پہچانا، آپ فلاں صاحب ہیں، ہمیں آپ کی جوانی یاد ہے، اب داڑھی آپ کی سفید ہو گئی. خوش ہوتے ہیں جب میں ممبر سے کسی سامعین کا لکھنؤ میں سامعین میں سے نام لے لیتا ہوں، وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں. ہاں جناب، وہاں ذل رضا کی طرح احسن صاحب ہیں، خوب مرثیے یاد ہیں، زبانی حافظ بہت اچھی. ایک دم لائٹ چلی گئی تو میں نے کہا بھائی اب تم آئے گیا، احسن صاحب آپ کی آواز پاٹدار ہے، آئیے کلام پڑھیے. پورا مجمع حیران ہو گئی، یہ احسن کو جانتے ہیں، ابھی تو آئے ہیں کراچی سے، یہ احسن کو جانتے ہیں. بھائی تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں مجھے جب نام یاد ہیں تو میں ممبر پہ کوئی غلط چیز کیسے پڑھوں گا؟ اب رضویہ میں جھگڑا یہ پڑا ہوا تھا کہ آپ نے ممبر سے یہ کیوں کہا کہ مجلس میں 14 معصومین آتے ہیں، آپ اس کی معذرت کیجئے. میں کیوں معذرت کروں جب روایت موجود ہے تو میں کیوں کروں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے تو میں کیسے غلط کہہ دوں؟ ارے بچپن سے سنا ہے کہ سب مجلس میں آتے ہیں، سب مجلس میں آتے ہیں، کیسے پتا چلا؟ یہی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ کون سی روایت ہے. ارے روایت یہ ہے کہ زہری کے گھر امام سید سجاد آئے اور باہر بیٹھ گئے. اس نے کہا آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ کہ تجھے نہیں پتا، جگہ نہیں تھی آگے. روایت تو مشہور ہے، سب نے لکھی ہے کتاب میں، اور پڑھتے تو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا سب کے؟ تو اس نے کہا آگے تو جگہ باقی تھی، آپ کہتے ہم آپ کو آگے لے چل کے بٹھاتے. کہ تجھے نظر نہیں آئے گا، سب سے آگے رسول خدا بیٹھے ہیں.
میری دادی فاطمہ زہرا، علی مرتضی، حسن مصطفیٰ، حسین، اس لیے میں وہاں نہیں آیا۔ اب کون سی روایت چاہیے؟ میں اپنے الفاظ کیوں واپس لوں؟ میں پاگل ہو گیا ہوں کیا؟ میں عشرہ چھوڑ سکتا ہوں، روایت واپس نہیں لوں۔ محلہ چھوڑ سکتا ہوں۔ اب کھلا کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ وہ کھلا یہ ہے کہ اب جو اس کے بعد ہے وہ روایت نہیں ہے، وہ روایت نہیں ہے، تو اس میں اگر کوئی روایت نہ ہو اور میں پڑھ دوں تو دوسرے کا ذمہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ نہیں آپ نے غلط پڑھا، روایت ہے۔ اب اگر کوئی چیز ایسی میں پڑھ دوں جو روایت نہ ملے ہمیں کہیں اور پڑھ دی ہم نے، تو یہاں پہ پکڑیے، تو اس میں کہوں گا کہ اچھا اگر میں نے غلط پڑھا ہے تو آپ کتاب دکھا دیجئے۔ ہم کو نہیں کتاب دکھانی ہے، جو بحث کر رہا ہے کتاب وہ دکھائے۔ اب آگے میں نے کیا کہا تھا رضویہ میں پچھلے سال 8 ربیع الاول؟ میں نے کہا مجلس میں 4 معصومین بیٹھتے ہیں، اب کوئی مجھے یہ کتاب میں دکھا دے جب نماز جماعت ہو رہی ہے تو وہاں 4 معصومین ہوتے ہیں۔ آگ اس پہ لگی ہوئی ہے، تو یہ میں دکھاؤں؟ یہ آپ دکھائیے۔ تمام علماء مل کے عربی کی کتابیں چھان ڈالیں اور کہیں دیکھیں روایت مل گئی، پوری دنیا میں جہاں جہاں نماز جماعت ہوتی ہے 4 معصومین آ جاتے ہیں۔ کیوں نہیں ملے گی روایت؟ اس لیے کہ نماز پڑھانے والا معصوم نہیں ہے، وہ کھڑے رہے۔ اب اسی پہ اگر پڑھنا شروع کروں تو اشرا ہو جائے۔ اللہ کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا، اے آل محمد اور محمد جہاں میرا ذکر ہو تم لوگ چلے جانا۔ کہاں ہے حدیث؟ کہاں ہے آیت؟ ہاں یہ ہے جہاں ذکر آل محمد ہو فرشتوں وہاں جاؤ اور درود پڑھو۔ بڑی پڑھی روایت قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب میں آیت ہے، اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر۔ ویسے درود بھیجو جیسے ابراہیم اور ان کی آل پہ بھیجا جاتا ہے، اور رسول اللہ نے کہا دم کٹا درود کبھی نہ بھیجنا، دم کٹی صلوات نہ بھیجنا، کہ صرف مجھ پہ بھیجو اور اولاد پہ، وہ قبول نہیں ہوگی اگر اولاد کا نام نہیں لیا۔ اس لیے ہم سب کہتے ہیں صلی اللہ وآلہ، آلہ جس نے نکالا وہ گناہگار ہوا، اس لیے کہ درود ہے آل محمد کے لیے، درود آل محمد کے لیے۔ اب اور آگے بڑھیے، اسی قرآن سے بتا رہا ہوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہنے والا رسول ہے، اللہ کو یہ کہلوانا چاہیے تھا اے میری امت کے لوگوں، رسول یہ کہہ دو امت سے کہ پہلے اللہ سے محبت کرو، پھر محمد سے محبت کرو، پھر آل محمد سے۔ ڈائریکٹ کہا گیا، نہ یہاں اللہ ہے نہ رسول ہے، آل بیت سے محبت کرو۔ اللہ نے اپنا نام کیوں نہیں دیا؟ رسول کا نام کیوں نہیں دیا آیت میں کہ اللہ سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو؟ کیوں نہیں کہا؟ مجھے بتا دو نا، تو وہ پتہ چل گیا۔ کل علم دوں گا مرد کو، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ جس نے علی سے محبت کی اسی کی محبت اللہ اور رسول کے۔ الگ سے اللہ نہ اپنی محبت پیش کر رہا ہے نہ سرکار امت پہ اپنی محبت پیش کرے۔ ان سے محبت کرو، یہ دلیل ہے ان سے محبت کی
تو تم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہو. اس لیے حدیث آ گئی کہ کوئی بھی عمل بغیر آل رسول کی محبت کے قبول نہیں کیا جائے گا. چونکہ ہمارے ممبر والے یا تو عبور نہیں ہے ان کو ان چیزوں پہ، یاد نہیں کر رہے ہیں، یا طے نہیں کر رہے ہیں کہ پڑھنا کیا ہے. تو پھر پڑھا کیا جا رہا ہے؟ میں یہ پوچھنے لگا پھر پڑھا کیا جا رہا ہے؟ معلومات کیوں نہیں بچوں تک جا رہی ہے کہ وہ بہکے بہکے سوال کر رہے ہیں. تو میں یہی تو کام کر رہا ہوں کہ دیکھیے میں سوا میرے کوئی یہ کہتا ہے کہ گھر پہ جا کے یہ سورہ پڑھ لیجئے گا، یہ کتاب پڑھ لیجئے گا، یہ روایت دیکھ لیجئے گا، یہ میں کیوں چھوڑ دیتا ہوں آپ کے اوپر ذمہ داری؟ تاکہ آپ کو تلاش کر کے اسے پڑھ کے آپ خود یقین کریں کہ بھائی ضمیر اختر نے غلط نہیں پڑھا. میں نے تو 2009 میں جامعہ سپتین کے بعد اعلان کیا تھا اخباروں میں، 200 اخباروں میں اشتہار آیا تھا کئی ہزار روپے کا کہ 5 لاکھ روپے اس وقت 10 سال پہلے 5 لاکھ روپے اس کو انعام دیا جائے گا جو تمام ہماری کیسٹوں میں ایک غلطی نکال دے. 10 سال ہو گئے کسی کیسٹ میں گھوڑے کے علاوہ کچھ ملا نہیں، قائد اعظم کے علاوہ کچھ ملا نہیں. اور اس میں بھی غلطی ثابت نہیں ہو سکتی، اس میں بھی کہیں سے غلطی نہیں نکلی. تو کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ جب اتنی احتیاط میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم قرآن کا لفظ بغیر معصوم کے حوالے کے نہیں لے سکتے، تو جب یہ ذمہ داری سے ہم بات کر رہے ہیں تو بتائیے ہم آپ کو کوئی غلط بات بغیر معصوم کے حوالے کے سنا دیں گے؟ اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ میرا کیا فائدہ ہے اس میں؟ اچھا ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرا کیا فائدہ ہے سوا ثواب کے؟ ایک ثواب کا، آپ کا بھی ثواب کا نظریہ. آپ مجلس میں آتے تو کیا کوئی وظیفہ ملتا ہے؟ آپ اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، آپ محبت اہل بیت کا ثبوت دیتے ہیں، آپ محبت علی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس کے لیے تو آ رہے ہیں نا مجلس. کوئی لالچ آپ کو نہیں دی تو مجھے کون سی لالچ دی جائے گی؟ اور میں کسی لالچ میں کیوں آؤں گا؟ میں کیوں آؤں گا؟ جو میں نے بچپن سے پڑھا ہے. بھائی پتن ابھی مجھ سے کہہ رہے تھے دولتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، اور جس کے پاس دولت آ جاتی لوگ اس سے حسد کرتے ہیں. لیکن دولت کی قسمیں ہیں. آپ کے پاس دنیا کی دولت تو نہیں ہے، نہ آپ کے پاس گاڑی، نہ مکان، نہ کوئی بینک بیلنس، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی زمین ہے. آپ نے تو صرف علم کی دولت کمائی ہے. تو بھائی یہی تو میری دولت ہے. میری کتابیں، میرا کتب خانہ میری دولت ہے. اور کتاب کوئی بغیر پڑھے میں کتب خانے میں رکھتا نہیں. اور یہ پتا ہوتا ہے اس میں کیا ہے، مورخ کون ہے، اس نے کیا لکھا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے. اب یہ قدرت نے ہم کو ایسا حافظہ دے دیا کہ جو ایک بار پڑھ لیا تو پڑھ لیا. اب حافظے میں نظر لگاؤ، اب حافظے سے حسد کرو، حافظے پہ غصہ ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. محبت کرو، پیار کرو، کوشش کرو. ہم سے زیادہ کسی نے یہ ترکیب بتائی ہے بچوں کو کہ حافظہ تیز کرنے کا طریقہ کیا ہے. امام رضا سے پوچھا گیا حافظہ کیسے تیز ہوتا ہے؟ کہ 2 ہی طریقے ہیں، یا شدت سے قرآن پڑھا کرو یا شدت سے آل محمد کا ذکر کرو. تو جو مجلس سنتے ہیں ان کا حافظہ سب سے اچھا ہوتا ہے. ان کے حافظے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جی کہاں کا، میں تو دنگ ہو جاتا ہوں. مجھ سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے میرے دوستوں کی تو کہیں کا جملہ مجھے سناتے ہیں، دل میں کہتا ہوں اب اس لیے نہیں کہتے نا کہ نظر نہ لگ جائے، اور دوسرے کہ میں بھی جل جاتا ہوں. دیکھو اس کو کہاں کی بات یاد ہے، کیسے سنا رہے ہیں. اچھا بعض لوگ مجھ کو ہی کوئی نئی بات بتا رہے ہوتے ہیں، نئی بات بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جملے میرے ہوتے ہیں. جیسے میں نہیں جانتا یہ مجھے سنا رہے ہیں، تو اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میری ہی چیز پڑھی ہوئی مجھے سنا رہے ہیں. بڑا مزہ آتا.
علم کی دنیا میں ایک مزہ ہے اور لطف ہے، اس سے آپ واقف ہو چکے ہیں، تو میں یہ موضوع کھولتا چلا جا رہا ہوں۔ قطع کہتے ہیں ایک ٹکڑے کو، جیسے زمین کا قطع، زمین کا قطع، باغ کا ایک ٹکڑا قطع، اس کی جمع ہے مقطعات، ٹکڑے 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 ٹکڑے، اللہ نے اس کا نام رکھا ٹکڑے، حروف مقطعات، ایسے حروف جن کے ٹکڑے ہیں، جس کے ٹکڑے ہیں۔ تو اب سورہ اترا تو ٹکڑے رکھ دیے اللہ نے۔ جتنے سورہ طوال ہیں، طوال سمجھے آپ، یعنی طویل سوروں کو کہتے ہیں جمع میں طوال۔ سورہ بقرہ پہلا اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا، یاد ہے آپ کو؟ سورہ مائدہ تک آ جائیے، پانچواں سورہ، چھٹا انعام، ساتواں اعراف، اس کے بعد 10واں سورہ یونس، 12واں سورہ یوسف، یہ سب طویل سورے ہیں۔ اور اس کے بعد چھوٹے سورے شروع ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے 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 30ویں پارے میں اتنے چھوٹے ہو گئے کہ نہ کل کوثر، قل واللہ احد اللہ صمد، 3 آیات کے سورے، سورہ کوثر میں بھی 3 اور سورہ قل واللہ میں بھی 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے سوروں پہ قرآن ختم ہو گیا۔ تو طوال سورے جتنے ہیں وہ سب حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں۔ اب یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ تو ہر نبی کو اللہ نے حکم دیا مجمع جمع کرو، چھوٹ جاتی ہے نا بات، کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ تو جب مجمع جمع ہو جائے پھر سورہ سنانا۔ تو اب رسول اللہ کو حکم ملا کہ مکے میں سب جمع ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں، آج کے زمانے میں تو ہزاروں ہوتے ہوں گے، اور ایسے روزانہ بھی زیارت کے لیے، طواف کے لیے جو آتے تھے وہ بھی۔ تو اب سرکار کعبے کے بالکل سامنے جہاں سے حاجی گزر رہے ہیں، کافر حاجی، کافر حاجی، ابے مسلم حاجی تو اب ہوتا ہے نا، اب یہ کافر حاجی جو ہے کلمہ پڑھے گا، حاجی تو ہے، حج کرنے تو آیا نا۔ سرکار کے دور میں کافر حاجی تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا مکے والوں نے، اور حج کے لیے آ رہے ہیں، حج تو پہلے سے تھا، کافر بھی حج کرتے تھے، ان کا بھی مجمع ہوتا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ سورہ ہم بھیج رہے ہیں، سناؤ ان کو۔ اب مجمع کیسے جمع ہو؟ تو سرکار کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے الف ب پا تا سا، یہ تو خیر ہوتا ہی نہیں عربی میں، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، ہا خا دال قاف قاف۔ اب وہ سنا انہوں نے، یہ پکار ہے، ایک رکا، کچھ کہہ رہا ہے، سنے تو کہہ کیا رہا ہے؟ ہاں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تا تا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ 4 رکے، 5 رکے، مجمع کو دیکھ کے مجمع رکتا ہے۔ یہ مجمع کیوں لگا ہے؟ اور مجمع آیا، جیسے ہی مجمع آ گیا آپ نے شروع کیا کاف ہا یا عین صاد، کان کھڑے ہو گئے، کاف ہا یا عین صاد تا سین میم، یاسین قاف والقرآن المجید صاد قرآن ذکر۔ اب وہ حیران ہوئے کہ 7 کے بعد، قاف کے بعد اس نے کیا کہا، یاسین کے بعد اس نے کیا کہا۔ اب دل لگ گیا، کان آشنا ہوئے، اچھے اچھے لفظ آئے، تا سین میم ہا میم سجدہ، ہا میم سجدہ، مجمع ہو گیا نا۔ اب سورہ شروع کیا،
اور چونکہ عربی فصاحت اور بلاغت والی تھی، یہ خاصیت ہوتی ہے خطبے میں اور شعر میں کہ کہیں پڑھا جائے اگر اس میں فصاحت اور بلاغت ہے، جاتے ہوئے لوگوں کے قدم رک جاتے ہیں، ذرا سنیں تو یہ کہہ کیا رہا۔ مجمع لگا اور آپ نے سورے سنانا شروع کیے، اور ان سوروں کا اثر ایسا ہوتا تھا کہ انہی میں سے کچھ دوڑ کر کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد، ہم تم پر ایمان لے آئے، اس طرح مسلمان بننے لگے۔ اس طرح سورے سن سن کر مسلمان بننے لگے۔ مجمع جمع کرنا ہے نا، تو اب یہ سارے کے سارے حروف مقطعات اللہ نے نبی پہ اتارے، ان کی تعداد ہے 72۔ یہ 72 ہیں، 72 کا ذکر کر کے پیغمبر نے مجمع جمع کیا۔ اب اس میں 72 میں وہ حروف جو آئے، مثلاً قاف شروع سے لیجئے، یعنی کہ سورہ بقرہ سے الف لام میم، سورہ آل عمران الف لام را، کبھی الف لام میم، کبھی الف لام را، کبھی تا سین میم، کبھی ہا میم سجدہ، کبھی صاد، کبھی قاف، کبھی کاف ہا یا عین صاد۔ ان 72 میں ریپیٹ ہوئے، یعنی الف لام میم کئی بار آیا، الف لام را 4 بار، الف لام میم 4 بار، تعداد بھی بتا دوں، 4 بار الف لام میم، 4 بار الف لام را، قاف 1 بار، صاد 1 بار۔ تو اب جو مکرر آ رہے ہیں یعنی 4 الف لام میم آ رہے ہیں، تو صرف ایک لے لیا، ایک لے لیا گیا، مفسر نے لے لیا، یعنی الف لام میم لے لیا۔ اب الف لام لے لیا تو الف لام را میں سے اب الف لام نہیں لیں گے، را لے لیا، یعنی ہر نیا حرف لے لیا جائے گا اور جو بار بار آ رہا ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اب 72 میں سے جو بار بار آئے تھے انہیں چھوڑ کر بار بار والوں تکرار میں سے ایک لیا، تو اب جب کاغذ پہ لکھا کہ 72 میں وہ کتنے ہیں جو اکیلے اکیلے ہیں اور جو کئی بار ہیں تو اس میں ایک ہے، تو ان کی تعداد بنی 14۔ مقررات کو نکال کر اب جو تعداد بچی وہ 14 کاغذ پہ لکھا گیا۔ وہ 14 کون سے ہیں؟ صاد، رے، الف، توئے، عین، لام، یہ بڑی ہے، قاف، نون، میم، سین، کاف، ہے، چھوٹی والی ہے۔ یہ ایک 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 لے لیا گیا، یہ ہے 14 میں نے سنا دیا۔ نون والقلم میں سے نون لیا، سورہ صاد میں سے صاد لیا، سورہ قاف میں سے قاف لیا، کاف یا عین صاد میں سے ایک ایک لے لیا، ہاں میم میں سے ایک لے لیا، میم نہیں لیں گے اس لیے کہ الف لام میم میں میم ہے، لیکن بڑی ہے لے لیا، سورہ قاف سے قاف لے لیا، کاف یا عین صاد سے عین لے لیا، الف لام میم میں سے لام لے لیا، کاف یا عین صاد میں سے یہ لے لیا۔ اب سب سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا ان 14 سے کوئی عبارت بنے گی، کیا لفظ بنیں گے، ان 14 حروف کو جوڑا جائے۔ تو ان کو ایسے ہی کیا، کبھی صاد آخر میں لیا، رے پہلے لیا، کبھی الف پہلے لیا، کبھی توئے بیچ میں لائے، کبھی قاف پہلے لائے، کبھی نون پہلے لائے، تو جتنی بات 14 کو بدلا، بدلتے گئے 33 لاکھ بار بدلا، لیکن عبارت نہیں بنی۔
یعنی کوئی معنی نہیں پیدا ہو رہے تھے، کوئی لفظ معنی والا بن ہی نہیں رہا تھا، جبکہ 33 لاکھ بار لکھ کر ہر طریقے سے لفظ کو پلٹ پلٹ کے، حرف کو پلٹ پلٹ کے بنایا۔ اب جو عبارت ایک دم بنی تو معجزہ ہوا۔ 14 حروف سے جملہ یہ بنا، صراط علین حق نماز سے کہوں، علی کا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے، اسی کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ ہے رموز قرآن، یہ حروف قرآن کا راز ہیں۔ اس راز میں یہ چھپایا گیا تھا کہ جب علم بڑھ جائے تو پتہ لگا لینا کہ جہاں جھگڑا ہو کہ نبی کے بعد کون ہے، تو یہ حروف بتا دیں گے کہ علی کا راستہ سب سے سیدھا اسی سے متمسک ہو جاؤ، نمسکہ ہوں۔ یہ ہے رموز قرآن جو بتا دیا امام نے، ہم اس پر عامل ہیں۔ دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں نہیں سننا، ہمیں نہیں سننا۔ ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ بتا سکتے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قلب قرآن، لیکن قیامت یہ ہے کہ آگے ساری آیتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن جو پہلی آیت ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ حرف ندا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں یا علی، یا حسین، تو یا سے ندا دیتے ہیں نا، یہ حرف ندا ہے۔ جب پکارنا ہوتا ہے تو یا کہتے ہیں نا، یا کا لفظ آپ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ یا علی یا حسین۔ بہت سے بہت بڑی ضرورت پڑ گئی، کٹھن ضرورت، یا علی سے اور یا حسین سے بھی بہت بڑی کوئی آفت قیامت آ گئی، تو پہلے کہا یا علی، پھر کہا یا حسین، اور پھر آفت کو دور کرنے کے لیے کہا یا عباس۔ مشکل ٹل گئی، بس 3 نام لیے، یا علی، یا حسین، آخر میں یا عباس، کہ یہ تو باب الحوائج ہی ہیں۔ تو دروازے پہ جا کے آواز دی، دروازے پہ تو پکارا جاتا ہے، ارے دیواروں سے تھوڑی پکارا جاتا ہے، لوگ دیواروں کی طرف تو گھومتے ہیں۔ اور جب دروازے پہ آئے کہ ضرورت یہاں پوری ہوگی، اب جو چکر لگا کے آئے تو دیکھا دروازے پہ لگا ہے تالا، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہم جا رہے ہیں، پھر چلے گئے۔ دروازہ کھلا ہو، شہر علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، 12واں موجود ہے، دروازہ بند نہیں ہے۔ آپ نے کہا کیا ثبوت ہے دروازہ کھلا؟ تو عریضہ کس کو بھیجا؟ یہ خط کس کو بھیج رہے ہو؟ اور جواب بھی تو آتا ہے، ابھی جواب بھی تو آتا ہے۔ دیکھیں بھیجتے ہیں لوگ عریضہ، لیکن جواب جب آتا ہے نہیں بتاتے، یہ سب کی عادت ہے۔ منت مان لیں گے، جب آ گئی نہیں بتاتے، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ انہوں نے منت مانی تھی اور پوری ہو گئی؟ تو ہمیں پتا چل جاتا ہے، اگر ان کو صحیح معنوں میں منت اتارنا آتی ہے تو پتا چل جاتا ہے۔ ایک سیب اٹھایا، منت آ گئی، 200 لے آئے، 200 لائے، او ہو ان کی منت آئی۔ 200 سیب کی بھی کسی کو توفیق نہ ہو، اٹھایا ایک تھا، دینے ہیں 200۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے تم پہ احسان کیا، اللہ کہتا ہے 10 گنا کر کے میری طرف واپس کرو۔ تو بھائی نیکیاں 10 گنا زیادہ۔ اتفاق سے میں کئی بار تابوت پڑھا لاہور کا، حضرت امام حسن علیہ السلام کا، موچی میں نثار حویلی جہاں پہ چوراہا آتا ہے وہاں پہ تابوت رکتا ہے۔ میں نے کہا یہ تابوت یہاں پر کیوں روکا ہے انہوں نے؟
تو پتہ چلا چاروں طرف کی گلیوں سے خواتین آ رہی ہیں اور پیچھے پیچھے ان کے نوکر آ رہے ہیں، سر پہ پیٹیاں رکھے، اور اسٹول لایا گیا، وہ ان کے ساتھ آتا ہے، اسٹول پہ خاتون کھڑی ہوں، تابوت بہت اونچا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ اپنے پیٹیوں سے سیب لیا اور تابوت سے مس کر کے رکھ دی گئی۔ لائن لگی، کئی ہزار سیب لے کے خاتون، ادھر سے کچھ خاتون چلی آ رہی، ادھر سے چلی آ رہی، ادھر سے لاکھوں سیب امام حسن کے تابوت پہ چڑھتا ہے۔ بھائی کیوں؟ کچھ مانا ہوگا نا۔ یہاں میں نے نہیں دیکھا، یہاں مجھے نہیں نظر آیا، بہت کم کہ کسی کی منت آئی ہے تو وہ 2 دیگیں لے کے آ جائے بریانی کی، بہت کم۔ اب بعد میں دعا نہیں قبول ہو رہی، کوئی اور بتائیے تھا، ذرا تسبیح بتائیے۔ ارے وہی دعا جو کی تھی نا منت، وہی پوری ہوتی، نیت صحیح نہیں تھی۔ وہ تمہارے محتاج تھوڑی ہیں کہ کچھ واپس کرو، یہ ان کی شان ہے تاکہ دوسرے دیکھیں کہ معجزہ ہوا ہے۔ جو معجزہ چھپائے وہ دشمن ہے اہل بیت کا۔ بھائی جب دعا ہو گئی، ہمارے بچے اللہ انہیں سلامت رکھے اور عمر نو عطا کرے، جتنے بچے اس مجلس میں بیٹھ کے بڑے ہوئے، اگر 10ویں کلاس سے آئے تو ان کو میں نے پی ایچ ڈی کرتے بھی دیکھا، وہ باہر کے ملکوں میں بھی چلے گئے، کہیں بھی چلے گئے، یہاں ہوئے۔ یقین کیجئے، نوکری ملی، پہلی تنخواہ لے کے مجھے دی کہ میرے پیسے تبرک میں ملا دیجیے، یہ میرے بچے ہیں جو بچپن سے سن رہے ہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا بچہ ہے جو ملازم ہوا ہو اور اس نے پہلی نظر مجھے نہ دی ہو کہ ان مجالس میں ملا دیجیے۔ وہ تھوڑی سی ہو، وہ 10 روپے ہوں، نظر واپس کرنا واجب ہے۔ یہ دیکھیے حسن صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے ابا نے یہ فرمان صاحب نے منع کیا، اشرا پڑھنے جا رہے ہو میان والی، نذرانہ نہیں لینا ہے۔ میں نے کہا نہیں، پہلا لینا ہے، کیا بعد میں نہ لو۔ ان کا بھائی پہلا کیوں لینا؟ میں نے کہا پہلا اس لیے لو کہ لا کے مجھے دے دینا تاکہ میں مجلس میں ملا دوں۔ بھائی تو پہلا انہوں نے صرف میری وجہ سے لیا، ورنہ یہ نہیں لیتے، اور میں نے ان مجلسوں میں ملایا تاکہ ان کو بھی برکت ہو اور ہماری مجلس کے سامعین کو بھی برکت ہو۔ بھائی ہم تو انہی آداب پہ چل رہے ہیں، اب کوئی جل رہا ہے تو جلے، کوڑھے اور مرے، یہی آداب سکھا رہے ہیں۔ چونکہ آداب سکھا رہے ہیں اس لیے حسد بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے ایک نقطہ یہ بھی تھا اس میں کہ آپ نے یہ ولایت علی کا یہ پڑھا تھا مسئلہ، میرا بھائی اس عقیدے پہ آ گیا ہے، اس لیے ہم آپ سے یہ کہیں گے اس کی تردید کیجئے تاکہ میرا بھائی واپس آ جائے، تو میں اس کو واپس لاؤں۔ میں نے تو مجلس مہا کی قربان کی ہے ولایت علی ایک بچے کی بچانے کے لیے۔ نہیں، ولایت علی پر کوئی سودا نہیں ہو، اور اب کروں میں، اب یہ سودا کروں، اس لیے کہ رسول اللہ نے حضرت علی نے فرمایا کسی کی پوری زندگی نہ تلاش کرنا، بیکار ہے کہ وہ پوری زندگی کیا کرتا رہا۔ نہ ہاں، جب اس کا آخری وقت آ جائے تو آزمانا کہ عقیدہ کیا ہے۔ جوانی میں نہیں بہکتا، وہ سب سقیفہ میں بڑھاپے میں بہتے۔ تو کیا چاہ رہے ہو میں بڑھاپے میں بہک جاؤں؟ کیا میں سقیفہ ہوں؟ اور میں بہک جاؤں؟ کتنے ہزار لوگ سن چکے مجھے، آپ
حساب لگائیے گا کاغذ پہ کہ 50 سال میں کتنے ہزار لوگوں نے مجھے سنا ہوگا. اور وہ بھی چھوڑ دیجئے, یہ تو آپ پورے ورلڈ میں جا رہی ہے تقریر. کون کہاں بیٹھا ہے آپ تعداد کا کیسے پتہ لگائیں گے بتا دیجئے. اتنی دیر میں مت آیا کرو جاوید, اگر جب آگے بیٹھنا ہے تو جلدی آیا کرو, جگہ دو ان کو. صلوات پڑھیے گا. کہاں کون سن رہا ہے کہ تعداد کا کیا پتہ لگائیں گے. تو میں عقیدے کا سودا کر لوں. اتنے لاکھ لوگوں کو میں نے ولایت علی سنائی ہے اور میں ہی سودے بازی کر لوں. تو ایک امام تھے ایسے ہی امت کے بنائے ہوئے, مشہور ہوئے. تو وہ ایک دکان کے پاس کھڑے ہوئے. ایک بچہ آیا مٹھائی خریدنے, اس نے مٹھائی لی. بارش ہو رہی تھی, کیچڑ سارے میں کیچڑ ہی کیچڑ. تو جب بچہ واپس چلا تو ان کا دیکھ کے چلنا بیٹے, ایسا نہ ہو کہ پھسل جاؤ اور گر جاؤ. تو بچے نے کہا ارے اگر میں گر گیا اور پھسل گیا تو کیا ہوا, آپ نہ پھسل جائیے گا, آپ پھسلے تو پوری امت پھسل جائے. یہ تقریریں ہیں موجود. میں کہتا ہوں بچے نہ بات کریں, جن پہ انہیں یقین ہو کہ علم پہ عبور رکھتا ہے اس کو لائیں. کیسٹ کھولیں, میں ادھر بیٹھوں وہ ادھر, وہ سوال کرتے جائیں میں جواب دیتا جاؤں. اس سے نہیں, دیکھیں نا, دھینگا مشتی سے کام نہیں چلے گا. ٹیبل ٹاک, پورا ورڈ ٹیبل ٹاک. ہنگاموں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب بھی کہہ رہا ہوں حل کر لیجئے. 50 مل کے آ جائیں, ایکا کر کے آ جائیں کہ شکست دینی ہے ضمیر اختر کو. کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ اور اگر میری باتوں کا یقین نہیں کیا گیا, 50 بھی آ جائیں تو میں انہیں چیلنج کروں گا کہ اگر کتابوں سے نہیں مان رہے, آؤ مباہلہ ہو. آؤ مباہلہ ہوگا. آئے صحابی امام آیا, امام صادق سے کہنے لگا میرا ایک دوست ہے, میں اسے آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں آل محمد کے بارے میں. وہ کہتا ہے نہیں میرے سمجھ میں آتی, میں نہیں مانتا. کیا سنایا؟ کہا آئے درود سنایا. اس نے کہا نہیں مانتے. آئے مودت سنایا, نہیں مانتے. آئے مباہلہ سنایا, ان کا نہیں مانتے. کہا تمہاری کوئی بات اس نے نہیں مانی؟ کہا نہیں. کہا اچھا اب یہ کرنا, دوست کو ایک بلندی پہ بلا لینا, ٹائم دینا, کہنا وہاں ہم مل جائیں گے, تم وہاں آ جاؤ, تمہاری ساری باتوں کا جواب دیں گے. اور یہ کام کرنا ظہر و عصر کے درمیان, جلال کا وقت ہے. امام وقت بتا رہے ہیں, ظہر اور عصر کے درمیان. اور جب وہ آ جائے تو فوراً اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لینا, اور اتنی کس کے کلائی پکڑنا کہ چھوڑا نہ سکے. جب ہاتھ پکڑ لینا تو کہنا آؤ اللہ کی بارگاہ میں تم بھی دعا کرو, ہم بھی دعا کریں, جو جھوٹا ہے اس پہ آسمان سے بجلی گرے. بھائی اس نے ایسا ہی کیا کہ وہاں بلندی پہ آ جاؤ, تم اگر میری باتیں نہیں مان رہے تو یہاں آ جاؤ. جیسے ہی وہ قریب آ گیا اس نے ہاتھ پکڑ لیا امام کے صحابی نے, کہو سنو اگر ہم سچے اور تم جھوٹے, یا تم سچے اور ہم جھوٹے, دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اور دونوں مل کے بارگاہ الہی میں دعا کرے, جو جھوٹا ہے اس پہ آسمان سے بجلی گرے, جلا کے خاک کر دے. اس نے ہاتھ چھوڑا, اب جو بھاگا تو پھر نظر نہیں آیا. تو بڑوں کو چیلنج ہے, اگر میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو جگہ میں بتاتا ہوں جہاں یہ جانور بقرعید کے بکتے ہیں آگے,
نوری آباد کے پاس یہاں پہاڑیاں ہیں، اوپر ہم بھی چڑھیں تم بھی چڑھو، ہم تمہارا ہاتھ پکڑیں یا تم ہمارا ہاتھ پکڑ لو، اور اس کے بعد دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ بجلی گرے۔ میں کوئی 24 سال کا تھا تو میں نے ایک سروس کی، جب پیپل پارٹی کا زمانہ آیا تو ستار گبول صاحب فوڈ منسٹر ہو گئے۔ ہمارے ایک بانی مجلس کے وہ ایسے تھے کہ وہ سیکریٹری تھے منسٹر کے، باقر علی خان صاحب مرحوم ہو گئے، ان کے گھر میں سالانہ مجلس پڑھتا تھا۔ ان کا آپ سروس کریں گے؟ میں نے کہا کریں گے۔ کہنا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو مجلسیں پڑھنے کے لیے؟ نہیں، میں سروس کروں گا، مجھے پیسے اتنے کم پڑتے ہیں کہ میں کتابیں نہیں خرید پاتا، تو میں اس تنخواہ سے اپنا کتب خانہ بڑھاؤں گا، آپ سروس دلا دی۔ کہنا اچھا دلا۔ انہوں نے دھڑ پڑ جو ہے وہ سروس پوسٹل لائف انشورنس میں دلا دی، انشورنس کمپنی تھی۔ پہلے وہ میکلو روڈ پہ آفس تھا، اس کے بعد وہ آفس کیونکہ پوسٹل لائف انشورنس کا کون شہر یار بول رہے ہیں، یہ دیکھیے ان کے بڑے بھائی اسی میں تھے محکمے میں، یہ ان کو پتا ہے، ان کے بڑے بھائی صاحب وہیں تھے۔ تو زمانے میں یہ بالکل جوان تھے، جب میں 24 سال کا تھا تو یہ تو 17-18 برس کے تھے۔ ہاں اور کیا، تو اکثر ان کے گھر جاتے تھے، اور پھر وہاں مجلسیں بھی ان کے محلے میں خوب مجلسیں پڑھی ہیں میں نے، بڑی بہار تھی۔ گولی مار علی بستی کی عزاداری بڑی زبردست ہوا کرتی تھی، گلی گلی میں مجلس، ہر امام باڑے میں مجلس، بہت سے امام باڑے تھے وہاں جہاں یہ رہتے تھے۔ تو 8ویں فلور پہ 3 فلور انہوں نے تبت سینٹر کا پلازا بن کے تیار ہوا۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں سن 72 اور 73 کے درمیان کی۔ بنگلہ دیش کی لڑائی ہو چکی تھی 71 میں، بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ 72 یہی تھا سن۔ تو انہوں نے 3 فلور، تیسرا، 8واں اور شاید 5واں کرائے پہ لیے، پوسٹل اور پورا آفس یہاں منتقل ہو گئے۔ 2-4 دن سروس کے بعد میکلو روڈ کے آفس میں بھی میں بیٹھا، لیکن پھر تبت سینٹر پہ آ گئے۔ تبت سینٹر دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ پریڈی اسٹریٹ پہ ہے نا، بندر روڈ سے جب گزرے آپ، اس کی شیشے کی کھڑکیاں بھی آپ نے دیکھی ہیں، شیشے کی کھڑکیاں، ان کھڑکیوں کے پیچھے میز کرسیاں ہوتی تھیں، وہیں سب بیٹھتے تھے، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے تھے، سب قلم کا کام تھا۔ لڑائی ہو گئی، نیا بیچ جو آیا پنجاب سے اور ادھر دیہاتوں سے پڑھ لکھ کے جو سب آئے تو وہ سب ایگزام میں پاس ہو گئے۔ ایک نیا گروہ، ایک بیچ آ گیا، کچھ یہاں کے میمن اور طرح طرح کے لوگ اور وہابی اور سبھی طرح کے لوگ آ گئے، اور پنجاب سے بھی آ گئے، بیچ چھڑ گئی۔ اب ہم لوگوں کی تعداد کم ہمیشہ سے تھی، لڑائی جو چھڑ گئی، ایک آدھ عیسائی بھی تھے، تو اتفاق سے یہ ہوا کہ ایک عیسائی لڑکا جوزف تھا۔ جوزف سے میں نے کہا کل میرے یہاں 22 رجب کے کنڈے ہیں، جوزف تم آنا۔ تو جتنے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کافر مشرک کو بلا رہے ہو اپنے یہاں، اور ہم لوگوں سے نہیں کہا، ہم سے نہیں کہا، اور اس سے کہہ رہے، یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ اتنا جھگڑا بڑھا کہ 3 فلور پہ وہ جھگڑا پھیل گیا ہے نا۔ آخر میں وہ ہم کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم حق پہ آ جاؤ۔ اس زمانے میں کافر کا لفظ نہیں نکلا تھا، لیکن کہنے کا مطلب ان کا یہی تھا کہ تم کافر ہو، کافر عقیدے پہ ہو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا اچھا بھائی دیکھو، فیصلہ جب اتنی لڑائی بڑھ گئی ہے اور بڑے بڑے آفیسر بھی سب بحث میں شریک ہو گئے ہیں، تو میں نے، چونکہ اے سی لگے ہوئے تھے اس لیے شیشے بند رہتے تھے، جیسے کھڑکیاں ایسے،
دروازہ کھولیے تو 8ویں منزل پہ ہوا سمندر کی کتنی تیز آتی، ایسے شیشے بند رہے. میں نے اپنی میز کے پیچھے کا شیشہ کھول کے، تو دیوار تھی کھڑکی جس پہ بنی تھی، تو میں اس پہ چڑھا، اور چڑھنے کے بعد میں نے ٹانگیں ادھر اپنی لٹکا لی بندر روڈ کی طرف. اب ہوا بھی لگ رہی ہے خوب، اور نیچے دیکھتا ہوں تو دم نکل رہا ہے. کتنے اونچے پہ میں بیٹھا ہوں، اور بالکل یہ دیوار، اور یہ دیکھیے نیچے بندر روڈ. میں نے کہا اب تم اپنا شیشہ کھولو، جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے بیٹھ جاؤ، تم جسے مانتے ہو اس کا نام لے کے کودو، اور میں یا علی کہہ کے کودتا ہوں. ارے سب کے دم نکل گئے. جس نے جوانی اور بچپن ولایت علی پہ گزار دیا، آپ اس سے بات کر رہے ہو ولایت علی پر؟ دماغ تو نہیں چل گیا؟ دماغ میں خلل تو نہیں ہو گیا؟ جو یہ پڑھ کے بتا رہا ہو کہ غدیر کے بعد رسول اللہ کو حکم ہوا کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھو، مگر اتنی آواز میں پڑھنا کہ علی سنے، منافق نہ سننے پائے. پڑھتے رہے رسول اور علی سنتے تھے تشہد میں. سوال یہ کہ بآواز بلند علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ حکم دیا تھا کہ سب کو پڑھنا ہے. تو سلمان زور سے پڑھتے تھے، ابو ذر زور سے پڑھتے تھے. اب رموز میں کیسے سمجھاؤں؟ سلمان کو نہیں روکا رسول اللہ نے کہ چپکے سے پڑھو، ابو ذر کو نہیں روکا، مقداد کو نہیں روکا، عمار کو نہیں روکا، تو سب جمع ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، کہ تم نے اب تک شروع نہیں کیا؟ ہم نے تو حکم دیا تھا. یہ بتائیے، میں تو یہ کہتا ہوں وہ آ رہے ہیں، زیادہ دیر نہیں ہے ان کے آنے میں. آتے ہی تو نماز پڑھائیں گے کعبے میں، ظہر کا وقت تو ہو جائے گا، اذان ہوگی کعبے کی چھت پر، صفیں جمیں گی، پھر کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا، آگے کوئی نہیں آ سکتا. اسی لیے پہلی منزل پر یہ ہو جائے گا کہ سورج میں کھڑکی بنی اور سواری عیسیٰ چلی، پورے قد کے ساتھ اترتے ہوئے آئیں گے، اور سب بن چکی ہوگی، اور بار بار امام اوپر دیکھ رہے ہوں گے، سب کی نظریں ادھر ہوں گی کہ ایک بار دیکھیں گے سواری عیسیٰ کی آ رہی، سب کو نظر آئیں گے، اور اس کے بعد اترے صفوں کے آگے. مصافحہ کیا امام سے عیسیٰ نے، کہا اچھا ہوا آپ آ گئے، وقت نماز، نماز کا وقت آیا چاہتا ہے، آیا چاہتا ہے، صفیں بن چکی، آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے. 10 قدم پیچھے ہٹیں گے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے. تو یہ عیسیٰ پیچھے کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ جو 12واں امام کہتا جائے اس کی گواہی نبی دے، نبوت گواہی دے. 1,24,000 کی وصیت لیے بیٹھے، اگر عیسیٰ نے گواہی دے دی تو آدم سے لے کر یہاں تک، تو کس بات کی گواہی؟ کس بات کی گواہی؟ لا الہ الا اللہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں. کس بات کی گواہی؟ سورہ الحمد پہ ان کا بھی یقین ہے، ان کا بھی یقین ہے، سورہ قل واللہ پہ ان کا بھی یقین ہے، ان کا بھی یقین ہے. تو ہی چیزوں کا جھگڑا ہے. وہ جھگڑا کس پر ہے؟
نہیں، پہلا جھگڑا عیسائیوں سے ہے، وہ محمد رسول اللہ نہیں مان رہے۔ پہلی گواہی عیسیٰ کو دینی ہے کہ محمد ہی افضل نبی ہے، تاکہ عیسائی اور مسلمان علی ولی اللہ نہیں مان۔ اب جملہ سن لو، کیا پوتا اپنے دادا کا نام چھوڑ دے گا؟ ارے تم نے چھوڑا ہے تو پوتا کیسے چھوڑ دے؟ اتنی سی بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں۔ وہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، وہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، وہ تو علی کا نام لے رہے ہیں تشریف بغیر ولایت کے، معاذ اللہ۔ اور آمد کاہے کے لیے رکھی گئی ہے؟ اسی کا تو جھگڑا ہوگا ولایت علی۔ جھگڑا کس بات کا ہوگا؟ جھگڑا اسی بات کا ہے، ورنہ جیسے ہی وہ آتے سب ایمان لے آئے۔ اور وہ کہہ رہا ہے بیٹھا ہوا پدہ سعودی عرب میں، وہ پدہ کہہ رہا ہے ہم امام مہدی سے لڑیں گے، اور نام لے رہا ہے ایران کا۔ اتنا بے وقوف پدہ، ایران میں تھوڑی آئیں گے، کعبے کی چھت پہ تیرے سر پہ آ رہے ہیں۔ جیو تم سلامت رہو، مجلس کو نورانی بنا دیا، اور میں تو کہتا ہوں یہ امام باڑہ ہے ہی معجزہ، اور سامعین بھی ہمارے معجزہ، اور حسین کے رونے والے بھی معجزہ۔ بلا 1400 سال سے علامہ شبلی نے لکھا ہے مواضع انیس و دبیر میں کہ اتنے حسین پر اتنے آنسو بہائے گئے، وہ جمع کر لیا جائے آنسوؤں کو تو یہ پوری دنیا آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ گئی۔ اور کس نے یہ بتایا کہ ایسے رونا؟ میری شہزادی حضرت زینب۔ جب بھتیجے نے کہا پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے، پھوپھی رونے لگی، بھتیجے سے لپٹ کہا بیٹے ہاں ہتکڑیاں بیڑیاں اور توق کٹ گیا، میرے لال یہ ہاتھ تو زخمی ہوگا، یہ پیر تو زخمی ہوگا، یہ خاردار توق گوشت گل گیا، بیٹا ہم ابھی وطن نہیں جائیں گے، اس لیے کہ زینب دل بھر کے بھائی کو رو نہیں سکتی۔ بیٹا جب روتے تھے ہم لوگ راستے میں تو ظالم نیزے سے مارتے تھے، رو نہیں، حسین کا نام نہیں لو۔ ایک سکینہ تھی جو روتے روتے دنیا سے چلی گئی۔ زینب نے کہا ہم پہلے صفِ عزا بھائی کی بچھا گئے، حاکم سے کہو ہمیں شام میں ایک مکان خالی کر کے دے دے۔ آج بھی وہ مکان موجود ہے، حکومت شام اس کی دیکھ ریکھ کرتی ہے۔ باب صغیر کے پچھلے دروازے پہ جائیں، ایک سڑک ہے، اسے پار کریں، وہ بڑا مکان، جب اندر جائیں گے تو ایک زری رکھی ہوئی ہے سونے چاندی سے بنی ہوئی، اس زری میں بس زیارت کرتے ہوئے دیکھیں کہ کیا ہے،
تو اس دری کے اندر 18 امامے رکھتے ہیں. وہ 18 شہید جو بنی ہاشم میں سے تھے، جن کے لیے سید سجاد نے کہا میرے وہ 18 جوان ایسے مارے گئے کہ روئے زمین پر ان کا جواب نہیں تھا. ان سے بڑھ کے حسین، خوبصورت، عبادت گزار، ان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نہیں تھا. میں نے ان کے لاشیں دیکھے، میں نے بے غسل و کفن ان کے جنازے دیکھے. بعد میں حکومت شام نے 18 شہیدوں کے امامے شبی بنا کر رکھے. دیکھتے ہی گریا طاری ہو جاتا ہے. زیارت لکھی ہوئی وہاں لگی ہے. پھر پیچھے طرف جائیں گے، صحن ہے، 2-4 درخت لگے ہیں. پھر ایک حجرہ آتا ہے، وہاں خدام بتا دے گا یہاں پر قید سے آزاد ہو کر حضرت زینب آئی تھی اور اس جگہ سید سجاد آ کر بیٹھے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں تمام بیویاں آ کے بیٹھی تھی. جناب زینب قید خانے سے اٹھ کر اس مکان میں آئیں. فرش عزا بچھ گیا اور پھر کہا بیٹا باہر جو دربان اور ملازم کھڑے ہیں ان سے کہو کہ حاکم کے پاس کربلا کا لوٹا ہوا سامان آیا تھا. جو سامان لوٹا گیا ہمارا کربلا میں سب تیرے پاس ابن زاد نے بھجوایا ہے. ہمارا لوٹا ہوا سامان ہم کو واپس کر دے اور ہمارے شہیدوں کے سر دے دے. بیٹا سر بھی منگا لو. سب کے سر آئے، سارے شہداء کے سر آئے، لوٹا ہوا سامان آیا. بی بی نے ہر سامان کو دیکھا. عباس کا علم بھی تھا، قاسم کی قبا بھی تھی، علی اکبر کی عبا بھی تھی. سبھی کچھ تو لاش پر سے لوٹا تھا. ہر لاش کو لوٹا گیا تھا. کسی کا امامہ، کسی کی عبا. بی بی سب دیکھتی گئیں اور پھر وہ مسند اٹھا لی جس پہ حسین بیٹھا کرتے تھے اور ایک بلند مقام پہ اسے بچھا دیا. اور اس کے بعد کا بیٹا سید سجاد، بیٹا اس پر بیٹھو میرے لال. سید سجاد اس مسند پہ بیٹھ گئے. بس 2-4 جملے زحمت تمام کی. آپ نے گریہ کیا. فضائل بہت ہی محبت کے ساتھ آپ نے سنے، حق ادا کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو سلامت رکھے. عزا کی رونق ہیں آپ حضرات. اللہ آپ کو عمر نو عطا فرمائے. 2-4 جملے ادا کر رہا ہوں. ایک بار سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ چاہتی کیا ہیں؟ کہا بیٹا مسند امامت پہ تمہیں بٹھا کے اعلان کر رہی ہوں کہ حسین کا بیٹا مسند نشین ہو گیا. یہ ہے امام حسین کے بعد. اور پھر دونوں ہاتھ ایسے کیے اور سید سجاد کے سامنے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہا میرے لال وارث حسین ہونا. تمہارا باپ عاشور کے دن عصر کے وقت قتل ہوا. پھوپھی تمہیں تعزیت نہیں دے سکی، یتیمی. اے میرے لال اپنے باپ کا پرسہ قبول کرو. پھوپھی پرسہ ادا کرتی ہے. سید سجاد پھوٹ پھوٹ کر روئے. شام کی عورتیں جو مجلس میں شریک ہونے آئی تھی ایک کوہرام مچ گیا جب سید سجاد مسند نشین کیے گئے، مگر ایسا امام نہیں دیکھا جو مسند پہ بیٹھتے ہی باپ کا پرسہ لے رہا تھا. مجلس میں
مسند نشین ہوئے اور پھر بی بی اٹھی اور اٹھ کر ایک ایک سر کو اٹھایا، چوما پیشانی کو، سر سے سینے سے لگایا سر کو، اور اس کے بعد سر لے کر آگے بڑھی، قاسم کا سر ام فروہ کی گود میں رکھ دیا، علی اکبر کا سر ام لیلہ کی گود میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ عباس کی زوجہ لبابہ نے عباس کا سر اٹھایا اور گود میں رکھا۔ گویا حضرت زینب یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ مجلس میں نے منعقد کر دی ہے، اب مجلس جب یہ ہوگی تو اس کے بعد شبیہیں آئیں گی۔ آج یہ سر شبیہوں کی شکل میں آ رہے ہیں، چاہنے والے کل اسی کی شبیہ تابوت بنائیں گے اور جھولا بنائیں، اور اس کے بعد بڑھ کر حسین کا سر حضرت زینب نے اٹھایا اور اپنی آغوش میں رکھا، اور اس کے بعد عربی میں ایک مرثیہ پڑھنا شروع کیا امام حسین کے مصائب پر۔ اس میں یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ آپ پیاسے شہید کیے گئے، یہ کہا آپ کا جنازہ دھوپ میں پڑا، یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد زینب کے بازو باندھے گئے۔ حسین کے مصائب سناتی رہیں، مجلس کے آداب بتائے، قیامت ہوئی، کوہرام ہوا، وہ عورتیں بھی جو شام کی تھی رو رہی ہیں۔ اب تقریر کا آخری جملہ، ایک بار چند عورتیں کھڑی ہوئی اور وہ کہتی گئیں، ہاں ہم نے پہچانا یہ قاسم کی ماں ہے، ہاں ہم نے پہچانا یہ علی اکبر کی ماں ہے، ہاں ہم نے پہچانا یہ حسین کی بہن ہے، مگر یہ دو سر ننھے ننھے رکھے، کیا ان کی ماں مر گئی؟ ایک بار آواز آئی، نہیں، ماں زندہ ہے، زینب یہ میرے لال اونو محمد، مگر زینب جب تک زندہ رہے گی۔ ہائے حسین، وائے حسین، ہائے حسین۔